الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے انتخاب فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے انتخاب فرمایا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اصحاب پیغمبر میں سے بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو بہت عظیم المرتبت ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان میں کمالات بہت زیادہ ہیں، ان کے کارنامے بہت عظیم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی پوری امت کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن صحابہ کرام باہمی طور پر بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے ایک نمایاں نام سیدنا و امامنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین ہذین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، یہ دو شخص ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان میں سے جو آپ کو محبوب ترین ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا فرمایا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری انور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر! شاہ جی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ حضرت شاہ جی فرمانے لگے، عمر مراد مصطفیٰ ہے، علی مرید مصطفیٰ ہے۔ عمر مراد مصطفیٰ ہے، علی مرید مصطفیٰ ہے۔ تو جو مرید اور مراد میں فرق ہے وہ عمر اور علی میں فرق ہے۔ حضرت علی بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام اور ایک حیثیت ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں۔ عمر کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اے اللہ دین کو غالب کرنا ہے تو عمر دے دے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لوگوں کا کلمہ پڑھ کے بہت زیادہ لوگوں کا مسلمان ہو جانا، کثرت، اور ایک ہے کلمہ گو بے شک کم ہوں لیکن ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمان غالب ہو جائیں، یہ بات الگ ہے۔ کثرت الگ چیز ہے، غلبہ الگ چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے مانگا ہے، اسلام کی عزت ناموس کے لیے مانگا ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں جو مطلوب ہے، مسلمان زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں یہ بات الگ ہے،
لیکن جتنے ہوں شان و شوکت کے ساتھ رہیں، اپنی عزت کے ساتھ رہیں، اپنی روایات کے ساتھ رہیں، اور یاد رکھیں دنیا میں غالب وہی آتا ہے جو اپنی روایات کو چھوڑتا نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سنیں، فاروق اعظم کی سیرت کو اپنائیں، فاروق اعظم کی سیرت بیان کریں اور سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ فاروق اعظم کی غیرت، فاروق اعظم کی دینی حمیت، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دبدبہ، فاروق اعظم کا حق والا روب، اس کو اختیار کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس بیان کے بعد کئی ایک احباب میسج کریں گے، جی وہ غلبہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، وہ دبدبہ ہم میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ آئے گا جب زندگی عمر والی ہو، کفر کے خلاف مزاج میں شدت ہو، کفر کی طبیعت میں نفرت ہو، اسلام کی دل میں حقانیت ہو، اور اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کا جذبہ ہو۔ اپنے نفس کو مٹا دیں، اپنے نفس کو ختم کریں اور شریعت کو اپنے مزاج پہ غالب کریں، تو پھر دیکھنا اللہ کیسے طاقت، قوت، عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کریں کچھ نہ عزت ملے، کریں کچھ نہ اور غلبہ ملے، کریں کچھ نہ اور طاقت ملے۔ این خیالستو محالستو جنوں، این خیالستو محالستو جنوں، یہ خیال ہے جو ناممکن ہے اور یہ پاگل پنا ہے، عقل مندوں کے کام یہ نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سب چیزوں پہ غور کریں، ایسے بات کو گزار نہ دیا کریں، استنباط کا مزاج بنائیں، استخراج کا مزاج بنائیں، دلیل کو پکڑنے کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت میں فقاہت کو غالب کریں۔ میں بہت ساری باتیں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں کے شرکاء علماء کرام اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اپنا مزاج بنائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے مانگا تو دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین ہذین الیک، اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دے اس شخص کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم آئے ہیں تو غلبہ کیسے ملا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم کمزور تھے، لسنا نستطیع ان نصلی فی البیت، بیت اللہ اور خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ، جب عمر آئے تو ہم نے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھی۔ یہ ہے اسلام کا غلبہ اور طاقت۔ تعداد تو وہی تھی، کوئی تعداد تو نہیں بدل گئی، لیکن فاروق اعظم آئے اور گن گرج کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور نمازیں پڑھی ہیں، مطاف میں گئے ہیں، حرم میں گئے ہیں، مسلمانوں کو لے کر گئے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اپنائیں۔ اللہم اعزہ، یہ دلیل ذہن نشین فرما لیں۔ بہت سارے حضرات کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، بہت سارے حضرات کو شبہ پڑ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ بات سمجھانے لگا ہوں، بہت سارے حضرات کو شبہ یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہماری وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے ہیں، یہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد سے مقصود تو تھا اسلام کی اشاعت، وہ تو بغیر جہاد کے ہو رہی ہے، ہم تو براہ راست اسلام میں لوگوں کو لا رہے ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور غلط فہمی کہاں سے لگتی ہے؟ کہتے ہیں جہاد حسن لغیر ہی ہے، جہاد میں تو خون خرابہ ہے، خون بہانا ہے، قتل و غارت ہے، اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبی اس وجہ سے ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کو اس کی وجہ سے طاقت ملتی ہے، تو ہم ویسے اسلام کو طاقت دے رہے ہیں، مسلمان بنا کے، مسلمانوں کو نمازی بنا کے،
تو اسلام جہاد سے تو زیادہ محنت ہماری ہو گئی۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جہاد حسن لغیر ہی ہے، یعنی لغیر ہی، وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر کثرت نہیں ہے، وہ غیر اعلیٰ ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ جہاد اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب رہیں، قوت میں رہیں، طاقت میں رہیں۔ تو بہت سارے دینی محنتیں اور کام ہیں، ان سے کثرت آ جاتی ہے، اعلیٰ اور غلبہ نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ یہ شخص آئے گا تو اسلام کو عزت، طاقت، قوت اور غلبہ ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، سمجھنا ضروری ہے اسلام کو اور دین کو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، میرا مقصود واقعہ نہیں، ایک دلیل پیش کرنا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے۔ راستے میں ملاقات ایک صحابی سے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں تو تمہیں پتہ ہے، میں چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ تو اس نے کہا گھر کا خیال کرو۔ حضرت عمر گھر لوٹے تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم کو طیش آ گیا، اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، بہن اور بہنوئی ڈٹے رہے۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ دیکھو کچھ مار پڑی ہے، کچھ مار کھائی ہے، قربانی دی ہے، تو فاروق اعظم جیسا شخص بھی پگھل گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بغیر قربانی دیے لوگ پگھل جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ مشقت، قربانی، ہجرت، سفر، بدنامیاں، یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے، پھر فضا بنتی ہے، پھر میدان بنتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہتے ہیں مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ بہن کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قم فاغتسل، جاؤ غسل کرو۔ کیوں؟ یہ جو ہمارے ہاتھ میں اوراق ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک بندہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ دلیل سمجھنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر وضو کے بھی قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی دلیل پیش کرو۔ جب ہم لا یمسہ الا المطہرون پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد تو فرشتے ہیں کہ فرشتے قرآن کریم کو چھوتے ہیں، اس سے مراد انسان نہیں۔ فاروق اعظم کی بہن مسلمان صحابیہ فاروق اعظم سے کہہ رہی ہے قم فاغتسل، بعض میں روایات میں ہے اغسل، غسل کرو یا وضو کرو۔ کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ تو صحابی کا استدلال اس آیت سے یہ ہے المطہرون سے مراد انسان ہے، کہ انسان بغیر وضو یا بغیر غسل کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کو رد نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے رد نہیں فرمایا، پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون کا تعلق ملائکہ سے بھی ہوگا لیکن انسانوں سے بھی ہے۔ اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ پیغمبر پاک کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ہم جو اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں یہ طرز صحابیت ہے۔ اچھی طرح دلیل سمجھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی دعا ہے، جب کلمہ پڑھ کے آگے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحً، حضرت عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح ہے۔ وکانت ہجرتہ نصراً، اور آپ کے ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ نکلنا یہ اسلام کی مدد ہے۔ وکانت امارتہ رحمہ، اور آپ کا امیر المومنین بننا یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرمائیں ہماری تاریخ اسلام میں پہلا وہ شخص جس کو امیر المومنین کہا گیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفۃ رسول اللہ، امیر المومنین کی اصطلاح فاروق اعظم سے شروع ہوئی ہے. امت کا پہلا شخص جس کو امیر المومنین کہا گیا وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو غلبہ کیسے نہ ملتا. آپ کا مزاج دیکھیں، آپ کی طبیعت اور فطرت دیکھیں. ایک شخص یہودی ہے اور ایک منافق ہے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اپنے ایک مقدمے کا فیصلہ لے کر. اللہ کے نبی وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیتے ہیں. منافق یہ سوچ کر کہ فاروق اعظم یہود کے بہت سخت مخالف ہیں، اس کیس کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں جاتا ہے. یہودی سے کہتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ فاروق سے کروا لیتے ہیں. وہاں گئے، یہودی نے جاتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو عمر، یہ جو ہمارا مقدمہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ ہمارا فریق دوسرا شخص پہلے اس مقدمے کو لے کر حضرت محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، یہ آپ کے پاس لایا ہے. حضرت عمر نے اس سے پوچھا یہ بات ٹھیک کہہ رہے؟ ہاں جی ٹھیک کہہ رہے. اور میں ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. فاروق اعظم گھر سے تلوار لائے اور منافق کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا. فرمایا جس پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں، اس کا فیصلہ پھر فاروق کی تلوار کرے گی. یہ یہودی دوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا کہ حضور حضرت عمر نے تو فلاں شخص کو مار دیا. وہ چونکہ منافق تھا، ظاہر کلمہ پڑھتا تھا تو سمجھا مسلمان ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر سے توقع یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو مار دے. اب تعجب تھا، مسلمان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت اتری، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بینہم. اے پیغمبر تیرے رب کی قسم اٹھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو شخص تیرے فیصلے پر راضی نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی مومن نہیں ہے، آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. یہ فاروق اعظم غیرت اور حمیت ہے. بتائیں جب مزاج یہ ہوگا تو اسلام کیسے غالب نہیں ہوگا؟ کفر کیسے نہیں کانپے گا؟ کیسے نہیں تھر تھرائے گا؟ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، طبیعت اور فطرت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس بازار سے فاروق گزرتا ہے اس بازار سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے کہ فاروق آ رہا ہے، فاروق آ رہا ہے. بتائیں جس شخص کے مزاج میں یوں اسلام کی غیرت ہوگی تو دین کو تو غلبہ ملے گا نا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے شرکاء، میرے شاگردوں، میں آپ سے عرض کروں گا اپنے مزاج میں انسانی اسلامی غیرت پیدا کریں، انسانی اور اسلامی حمیت پیدا کریں. شریعت کو اپنے مزاج کا حصہ بنائیں، شریعت کو مزاج کے مطابق نہ بنائیں، اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنائیں، اپنے مزاج کو ڈھالیں شریعت کے مطابق. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فیصلے ہیں، کیسے اسلام کو طاقت اور غلبہ نہ ملے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ امیر المومنین ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور ایک طلاق نہیں 3 طلاق دیتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کیا فرماتے ہیں؟ نرمی نہیں فرماتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گنجائش نہیں دیتے، بلکہ اصل الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے، ان بطالا کان بالمدینہ فطلق امرأتہ 1000 فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب قال انما اللہ اکبر کنت العب.
حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لایا گیا، فرمایا تو نے 1000 طلاق دے دی ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا جی انما کنت العب، میں تو شغل کر رہا تھا، میں تو مزاح کر رہا تھا۔ فعلاه عمر رضی اللہ عنہ بالدرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا لیا درہ اور اس کی مرمت فرمائی، فرمایا ان کان لیکفیک ثلاث، 3 طلاق کافی تھی، یہ طلاق کو شغل میلہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے مذاق کرو۔ اب فاروق اعظم غیرت حمیت دیکھو، آپ نے درے سے اس کی مرمت کی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتی برجل قد طلق امرأته ثلاثا فی مجلس اوجعه ضربا وفرق بینہما، حضرت عمر خدمت ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہیں، اوجعه ضربا، فاروق اعظم نے اس کی مرمت کی ہے اور پھر دونوں میں جدائی کر دی ہے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے مزاج کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حمیت اور غیرت رکھتے تھے، دین اور شریعت کے خلاف کوئی بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں استدلال سیکھیں، فاروق اعظم کے فیصلوں سے فیصلہ کرنا سیکھیں اور سمجھیں مزاج کیا ہے شریعت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام تراویح پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَانٌ مُتَفَرِّقُونَ، الگ الگ 2 بندے، 3 بندے، 5 بندے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، مسجد نبوی میں گئے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو جماعت هؤلاء علی قارٍ واحد لکان امثل، اگر ایک امام ہو، ایک جماعت ہو، سارے اکٹھی تراویح پڑھیں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اب ہمیں تراویح یوں پڑھنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہ ہوں بلکہ اکٹھی ایک بڑی جماعت ہو اور سب لوگ ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ فیصلہ کیا فرمایا کہ سب کو ایک امام ابی ابن کعب کے پیچھے کھڑا کیا اور فرمایا سب اکٹھے ہو کر تراویح پڑھو، اور ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ آپ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی ابن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بهم 20 رکعہ، کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ میں نے جہاں پر کیا بات کہنی ہے وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ سمجھیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم ایک روایت پیش کرو کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کرائی ہو، خود تراویح کی جماعت کرائی 20 رکعت، دلیل پیش کرو۔ ہم نے کہا فاروق اعظم کے حکم سے 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے۔ 20 رکعت تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پورا مہینہ جماعت فاروق اعظم نے دی ہے۔ کہا جی خود پڑھائی ہے تو پیش کرو۔ میں نے کہا اگر خود پڑھانا ضروری ہے تو کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ اذان سنت ہے، کہا جی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 5 نمازوں کی اذان دی ہو تو ثابت کرو۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب ہمارا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں اذان پیغمبر پاک کے حکم پر ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ فاروق اعظم کے حکم پر ہے، اس کو بھی سنت کہیں گے۔ اور خلیفہ راشد کی سنت جس کو تمام صحابہ قبول کر لیں وہ پیغمبر کی سنت کی طرح ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک ہے خلیفہ کا اجتہاد جس سے صحابہ اختلاف کر لیں، ایک ہے خلیفہ راشد کا فیصلہ جس کو سارے صحابہ بال اتفاق قبول فرما لیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کارنامہ ہے، میں نے اس پر ہونے والے اشکال کا جواب دیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے بات سمجھنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم طواف کرتے ہیں
اور اگر ہم یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ لیں تو کیسا رہے گا؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، کیسا رہے گا؟ فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، صحیح بخاری میں ہے، قرآن کریم کی آیت اتری کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو یہ جو 2 رکعت پڑھی جا رہی ہیں مقام ابراہیم کے پاس، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا اور خواہش پر ہے۔ یہاں بات سمجھو، میں نے عرض کیا کہ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ بات پیش کر رہا ہوں جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں، اور ہماری بہترین وہ دلیل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 انگلی یا اتنا رکھتے ہیں جتنی سہولت ہو، یا یوں پھیلاتے نہیں ہیں۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلا مرحلہ کھڑے ہو کر پاؤں کو سیدھا رکھنے کا ہے، سب سے پہلا عمل۔ اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا فاصلہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے اور فاروق اعظم کی تمنا سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم تمہارا مصلی ہونا چاہیے۔ حرم میں جاؤ، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، وہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو آپ دیکھ لیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، تو پھر حکم ہے مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے پڑھو، لیکن ممکن نہیں تو اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ تو دیکھیں ہم جو پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تمنا سے ثابت ہے۔ استدلال سیکھو۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ جب کوئی ہم سے نماز پہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہماری نماز کا تو آغاز قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، انحر کا ایک معنی یہ ہے اپنے ہاتھ کو نماز میں ناف کے نیچے باندھو۔ اس پر دلائل اپنے مقام پر موجود ہیں، فی الحال تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دلائل ہیں، الجھن میں کبھی نہ آئیں، گھبرائیں کبھی نہ۔ آج شاہت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر صرف جلسہ نہیں ہے، یہ تخصص کا سبق ہے۔ میں تو آج بھی سبق پڑھانا چاہ رہا تھا کہ باقاعدہ جو صفات پر چل رہا سبق کا ناغہ نہ ہو، لیکن مفتی عاطف صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے اور طلبہ کی خواہش بھی ہے کہ آج کا سبق یہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت ہو جائے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، ہم سیرت بھی بیان کریں گے اور ساتھ یہ بھی سمجھائیں کہ ہم نے سبق کیا لینا ہے، عقائد کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے مستدلات کیا ہیں، ذرا اس کو بھی سمجھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی کارنامے سر انجام دیتے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک محل ہے، لو 500 باب، اس کے 500 دروازے ہیں، وعلی کل باب 5000 من الحور العین، ہر دروازے پہ 5000 حور ہے، لا يدخلہ الا نبی، اس میں نبی ہی جائے گا۔ ثم نظر الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر،
حضور آپ کو یہ محل مبارک ہو، او صدیقن، یا اس محل میں صدیق ہی جائے گا۔ ثم التفت الی قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، ابو بکر آپ کو محل مبارک ہو، او شہید، یا اس محل میں شہید جائے گا۔ ثم اقبل علی نفسہ، پھر اپنی ذات کی طرف توجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، انا لک شہادت یا عمر، اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ مطلب یہ کہ شہادت میدان شہادت میں ملتی ہے، اور عمر تو مدینہ منورہ میں ہے، شہادت کیسے ملے گی؟ پھر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں، ان الذی اخرجنی من مکہ الی ہجرت المدینہ لقادر علی ان یسوق الی الشہادہ، وہ اللہ جو مکہ سے عمر کو مدینہ لے آیا اس بات پہ قادر ہے عمر باہر نہ جائے، اللہ شہادت کو مدینہ لے آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فساقہ اللہ الیہ، اللہ اس شہادت کو باہر سے کھینچ کے مدینہ منورہ لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت کے پاس گئے نہیں ہیں، شہادت عمر بن خطاب کے پاس آئی ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، میں کہتا ہوں عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی حق ہے، عمر بولتا بھی حق ہے۔ شہادت مدینہ عمر کے پاس آ گئی، فاروق اعظم شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لوگ یہاں پر بھی آ گئے، حضرت عمر کی شہادت سے غلط استدلال کر لیا، کہا جی تم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہو، جب نماز پڑھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ فاروق اعظم کی شہادت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے نہیں ہیں، کیونکہ جب فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے تو اس مجوسی نے، ابو لولو فیروز نے، جو فاروق اعظم پہ خنجر پہ حملہ کیا، وہ حملہ تو پیٹ پہ کیا ہے، اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوتے پیٹ پہ حملہ کیسے ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس ہاتھ سینے پر تھے، تبھی تو پیٹ پہ حملہ ہو گیا۔ میں نے کہا کاش تمہارا مطالعہ ہوتا، کچھ علم سے قربت ہوتی، کچھ شریعت کو پڑھا ہوتا۔ ذرا الفاظ پہ غور کرو، المستدرک للحاکم میں الفاظ موجود ہیں، وجعہ علی کتفہ، اس نے ایک خنجر آپ کے کندھے پر مارا، کندھا کہاں، ناف کہاں، سینہ کہاں۔ نمبر 2، وجہ علی مکان آخر، ایک حملہ اور کیا۔ نمبر 3، وجہ علی خاصرتہ، اور ایک خنجر کا وار انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پسلی میں کیا، تو جب پسلی میں کیا ہے تو انتڑیاں باہر نکلی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خون نکلا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، خنجر کا ایک وار آپ کے کندھے پر ہے، خنجر کا ایک وار آپ کی پسلی میں ہے، دو جگہ تو بالکل واضح ہیں، تو اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوں تو خنجر پہ حملہ ہو سکتا ہے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوں تب بھی پسلی پہ وار ہو سکتا ہے، اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ اشکال تمہارا بیجا ہے، احناف کے مسلک پہ، احناف کے مذہب پہ اعتراض کیے تو جا سکتے ہیں، لیکن جواب بھی ملتے ہیں۔ تم نے اعتراض کیے، ہم نے جواب کیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مرکز اہل سنت والجماعت خدا نے چاہا عقائد بیان کرے گا، عقائد پہ ہونے والے شبہات کا رد بھی کرے گا، یہ مرکز عقائد بیان کرے گا، عقائد پہ ہونے والے شبہات کو رد بھی کرے گا، مسائل دلائل سے بیان کرے گا، مسائل پہ ہونے والے شبہات کا رد بھی دلائل سے کرے گا۔ میں آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آؤ آج ہم ذہن بنا لیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم حق سوچیں گے، ہم حق بولیں گے، ہم حق پہ جان دیں گے، حق کو چھوڑیں گے نہیں۔ فاروق اعظم کی سیرت سے سبق سیکھو، ہم دینی حمیت پیدا کریں گے، ہم دینی غیرت کو پیدا کریں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں گے، مزاج شریعت کے مطابق بنائیں گے، شریعت کو مزاج کے مطابق نہیں بنائیں گے۔ فاروق اعظم کی جرت، فاروق اعظم کی غیرت، فاروق اعظم کی سیرت، فاروق اعظم کی طبیعت اپنائیں گے اور اپنا سب کچھ دین پہ لٹائیں گے۔ اے اللہ، ہم بھی فاروق اعظم کی دعا مانگتے ہیں
اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک وجعل شہادتی فی سبیلک، اے اللہ ہمیں زندگی سعادت والی عطا فرما اور ہمیں موت شہادت والی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔